نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا، اچھا بولنا، کسی کو دیکھ کے مسکرانا، سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ تھوتڑا بگڑا بڑا، بعض تو صورت اتنی بری کر لیتا، اتنی بری، کیا فائدہ ہے جی صورت بری کرنے سے؟ اور بعض میری بہن بھی ایسے ہی ہے، شوہر اگر ان کا تھکا ماندہ آئے گا، کیا آئے گا بولو؟ تھکا ہوا آئے گا، اور تھکا ماندہ آنے کے بعد تو اسے پانی دینا چاہیے اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کا ادب کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، بٹھالنا چاہیے، پانی پیش کرنا چاہیے، پسینہ اگر گرمی ہے تو پنکھا جھلنا چاہیے، سمجھے؟ جیسا جو موسم ہے ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بولو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ مگر بعض میری بہن ایسی ہے، جیسے ہی بیچارہ یہ کام پہ سے تھکا ماندہ آیا اور اس نے نکالا سینڈل اپنا اونچی ایڑی والا نکال کے اور بچوں کو پڑا پڑ اتنا مارا بچوں کو، اور بچے پے کرتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ تھکا ماندہ تو تھا ہی، تو بولا کیوں مار رہی ہو بچوں کو؟ یہ کھسیا کے بولا کیوں مار رہی ہو بچوں کو؟ تو بولی چپ کے رہی ہو، چپ کے، یہ تمہاری کارنامہ تمہاری، اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی ہے نا، بڑھیا اس نے زیادہ سر پہ چڑھایا، اماں کو اور لپیٹ دیا لے۔ اب یہ غصے میں تھا، بولا دیکھ بولیے مت ورنہ گھر سے نا باہر کر دوں گا، 1 2 3 کر دوں گا۔ تو یہ بھی دوپٹہ پھینک کے بولی اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی 1 2 3 کر کے دیکھ۔ جی یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، اس نے بھی طلاق 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 طلاق، جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی ہے، پوری سانس بھر کے طلاق دے دی۔ اب 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تب بولا پتہ نہیں مجھے جادو ہو گیا ہے، میرا دماغ خراب ہے، مجھ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، مجھے کسی نے کرا دیا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے کیا بک ڈالا۔ بیوی سے بولا میں نے تم سے کچھ کہا تھا؟ بیوی بولی ہاں تم نے 1 ہی مرتبہ طلاق دی تھی، جھوٹی گئی کی، ایک ہی مرتبہ طلاق دی تھی، 1 ہی مرتبہ، اور جب سب ڈکار گئی، اور جب تک سانس چل رہی نا، جب تک سانس چل رہی تب تک کیا چل رہی تھی؟ اللہ کے بندو پہلے کیوں نہیں سوچ لیتے؟ مگر میری غلطی بہنوں کی نہیں ہے، تم بھی کم نہیں ہو۔ بیچاری نے نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا، پھر بھی اتنی موٹی گالی کیوں دیتے ہو بھائی گالی؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کون سی زمین چھینی ہے اس نے تمہاری جو تم گالی دے رہے ہو؟ اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور کائے کی گالی، اور اتنی ننگی گالی، اتنی ننگی جس کے میننگ ڈکشنری میں نہ ملا۔ کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، بہن گالی سن رہی ہے، لے سمجھے؟ باہر کسی سے ہونٹ ٹاک ہو گئی، گالیاں بیوی کو دے رہا، لیٹ بھاگ گئی، گالی بیوی سن رہی ہے۔ ارے پاگل ہے کیا؟ کیوں گالی دے رہے ہو؟ اپنی زندگی میں بہار لاؤ۔ توجہ سننا، توجہ، تمہارے گھر میں پتھر بھی ہے، ٹیلز بھی ہے، نل بھی ہے، موٹر بھی ہے، فریج بھی ہے، کولر بھی ہے، اے سی بھی ہے، ہیٹر بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، گوشت چٹنی سارا کچھ اچھا ہے، کھانا پینا، مگر سکون 1 وقت کا نہیں، سکون 1 وقت کا نہیں۔ صبح کھانا کھا رہا تو کچ 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 کچ، دوپہر کو کھانا کھا رہا تو چے چے چے، شام کو کھانا کھا رہا تو کچ کچ، ایسا لگتا ہے کھانا نہیں کھا رہا، کھانا تمہیں کھا رہا۔ یہ پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ کیا سنو؟ اس کی وجہ یہ بی بی شوہر سے محبت نہیں اور شوہر بی بی سے محبت نہیں۔ ارے بھائی جو بی بی سر سے پاؤں تک پورا وجود تمہارے حوالے کر دے اپنے شوہر کے، مگر محبت کا یہ عالم ہے، پھر بھی کبھی 200 چرا لیتی ہے، کبھی 250 مار دیتی ہے جی، کبھی 300 کبھی 400، اور بہانہ لگا دیتی ہے جنات کا کہ جنات چرا رہے ہیں، اور چرا رہی ہے جنات نہیں۔
کبھی پیسے 250 300 جب 4000 ہو گئے گئی مراد آباد یا کہیں پہ اور سوٹ لائی، لانے کے بعد اب پھیلا پھیلا کے دکھا رہی ہے سوٹ. کہا یہ کہاں سے لائی؟ بولی وہ میرے بھائیے نے دیا. بھائیے نے. یہ محبت ہے، اس کو محبت بولیں گے؟ یہ گھٹالا جو چل رہے محبت ہے. ارے بی بی کو شوہر پہ اعتماد اور شوہر کو بی بی پہ اعتماد. شوہر بی بی کو گالی نہ دے اور بی بی اپنے شوہر کا ادب کرے. یہاں تک کہ کتابوں میں حدیث میں بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. بات ہے. بے شک بے شک. سن لے میری بہنیں، بی بی کو یہ تو چلے گا کام کرنا اور یہ 1.5 ٹانگ سے ڈنگ 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 پورے محلے میں گھوم رہی ہے یہ لنگڑی گھوڑی کی طرح. دوپہر کو آتی ہے ڈکارے مار کے پورا کھانا ہضم کر کے. جبکہ بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. اللہ اللہ پیار سے ذرا رہو، پیار بھری زندگی. اگر اجازت ہو تو میں ایک میاں بی بی کی ہلکی سی زندگی رکھوں. اجازت ہے؟ شوہر اور بی بی کی ہلکی سی زندگی. او بیٹا او بیٹا، ارے ارے پنچات ہو گئی، اب تمہاری طرف آئے گی تقریر، ورنہ توجہ. ایک شوہر کا نام حضرت علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بی بی کا نام سیدہ فاطمہ. بے شک. اپنے گھروں میں یہ بات پہنچا دینا میری بہنوں. تم عمل کرنا، تم بھی عمل کرنا، گالی مت بکنا سے بی بی کو. حضرت علی باہر سے آئے، تھکے ماندے آئے، پیشانی پہ پسینہ تھا، اور جیسے ہی حضرت علی آئے اللہ، سیدہ فاطمہ حضرت علی کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی اور دیکھ کر کے مسکرانے لگی، اور مسکرا کر کے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے سرتاج تشریف رکھیے. حضرت علی کو بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد اپنا آنچل لیا، دوپٹہ لیا، جوڑے تھی چادر، اس کا آنچل کونا لیا، لے کر کے یوں کیا اور حضرت علی کے ماتھے کا پسینہ پوچھ دیا. حضرت علی بولے قسم رب ذوالجلال کی، فاطمہ کے اس ایک آنچل نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جلدی سے گئی مسکراتی ہوئی، گلاس میں پانی لا کر کے ایسے پیش کیا جیسے پھول پیش کرتے ہیں. یہ ڈھنگ ہمارے گھروں میں لاؤ. اب حضرت علی نے پانی پیا اور مسکرا کے کھڑی ہو گئی. جیسے ہی کھڑی ہوئی، حضرت علی بھی تو سخاوت کے دریا تھے نا، جی بلکہ سمندری تھے. جی جی. حضرت علی فاطمہ کا ہاتھ پکڑے، فاطمہ آج میرا جی چاہ رہا ہے ایک چیز کو وہ کہہ دوں. کہا بولو. کہا جان بھی حاضر ہے. فاطمہ بولی. کہا فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی. تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا کر کے چاٹ چاٹ کے زندگی گزر بسر کی. فاطمہ سوکھی روٹی توڑ توڑ کے جب ایسے نہیں ٹوٹی تو گھٹنے پہ رکھ کے ایسے توڑ توڑ کے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائی، مگر مجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا. فاطمہ آج تم نے میرا دل جیت لیا. آج میں علی شوہر ہو کے کہتا ہوں جو تمہیں اچھی چیز لگے، سب سے زیادہ پسند ہو، وہ آج علی سے مانگ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے مانگ لو؟ بولو. حضرت علی بولے فاطمہ مانگ لو. کب مانگو فاطمہ؟ فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں علی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے گھر میں خوش ہوں علی، تم راضی، میرے بابا جانی راضی، اللہ راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا.
अब तुम अपने घर में कह के देखियो मांग क्या मांग रही है, तो ऐसा जवाब देगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं मांग क्या मांग रही है, ऐसा जवाब देगी, समझे। बक्से भरे पड़े कपड़ों से, बक्से, कवर्ड भरा पड़ा कवर्ड, मगर फिर भी कहेगी यही रट्टा रही हूं, एक ही जोड़ी कपड़े यही रट्टा रही हूं। एक एक शादी में 5-5 जोड़ी बनते हैं, मगर सैयदा फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज। हजरत अली ने हाथ पकड़े हुए कहा फातिमा आज मेरा जी चाहता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद चीज हो वो मांग लो। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा ये तुम अपने घरों में जाके बताना, और मेरी बच्चियों तुम इस पे अमल करना। अली वाले फातिमा आज मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा चीज पसंद हो वो मांग लो। फातिमा बोली अच्छा अली मांग लूं। फातिमा क्या बोली? मांग लूं। तुम्हारी बीबी क्या मांगती? वो 2 तोले का हार बनवा दियो। जी तुम कहीं सऊदी अरब या कहीं जाके फोन करी हेलो क्या लिया हूं मैं तुम्हारे लिए, परसों फ्लाइट है हार। बोली वो यहाँ ना रानी वाला हार बहुत चल लिया वो लिए ये नहीं कहेगी मैं नफिल पढ़ के दुआ कर रही हूँ अल्लाह मेरे शौहर को इज्जत के साथ साथ खैरियत से मुझसे मिला दे, मेरे घर तक पहुंचा दे, कुछ नहीं कहेगी। ये कहेगी वो मेरी बहन है ना छोटी वाली, उसकी जेवरी और डाल लियो, ऐसी चीज। लेकिन सैयदा फातिमा बोली अली मांग लूं। अली बोले मांगो, आज अली से जो चाहो मांगो। अल्लाह, फातिमा ने क्या मांगा जरा ये तो सुनो। तुम सोच रहे होगे सोना मांगा, चांदी मांगी। फातिमा अगर पत्थर से कह देती ना सोने का बन जा तो बन जाता। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा दुआ कर देती अल्लाह जन्नत से पका पकाया खाना आ जा तो आ जाता जी। मगर ये ना ये हथेलियों में ऐसे वो चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए थे, छाले। ये फातिमा की बेटी। फातिमा बोली अली मांग लूं। हजरत अली बोले फातिमा मांग लो। का क्या मांग रही हो फातिमा? मांगो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, आवाज लड़खड़ा गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते हुए आवाज में बोली अली खड़े हो गए, फातिमा को सीने से लगा लिया। कहा फातिमा रो क्यों रही हो, जरा बोलो बात क्या है? अली ने कहा फातिमा रो मत। फातिमा रोते हुए आवाज में बोली अली मांग लो। फातिमा ने कहा मांग लो। अली बोले मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी मौत आ जाए, अली जब मेरी रूह कब्ज हो जाए, अली ऐसा करना मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली फातिमा ने क्या कहा? अली सबसे जो ज्यादा पसंद है वही मांगू ना? कहा बस इतना करना मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा ऐसा क्यों? कुरान की कोई आयत नहीं कि जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी नहीं औरतों का जनाजा रात में। लेकिन फातिमा तुमने क्यों मांगा? मेरी बहनों फातिमा की जिंदगी लेकर के जाओ घर में। जो चुटियां लहराती फिर रही हैं, जो वो बड़े बड़े पूले ऐसे जूड़ा फैला के जैसे चल रही मोरनी, समझे? ऐसे कपड़ा लिबास पहनने वाली सुनो, फातिमा की मांग देखो क्या मांगा। नबी की बेटी रो रो करके कह रही है ओ मेरे सरताज मेरा जनाजा
रات में निकालना। अली बोले फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जनाजा रात में निकालना। फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा, सुनो भाई बहनों, फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती हूं जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मैं पर्दा चाहती हूं, पर्दा। फातिमा ने क्या मांगा? पर्दा, पर्दा। और आज हमारी 2-4 बेटियां, बच्चियां, बहनें शादी में उस जगह ऊंची जगह खड़ी होंगी और एक दूसरे से हंसी मजाक ठिट्ठे गुलछर्रे उड़ाती होंगी ताकि पूरे बारात वाले हमारे कपड़ों को देखें, हमारे बालों को देखें, हमारे चुटलों को देखें। कहां है फातिमा की जिंदगी? फातिमा बोली मुझे पर्दा चाहिए, पर्दा। जी अपने घरों में बच्चियों को यह बात पहुंचा देना। पर्दा हमारे यहां भी बहुत है, मगर सुनो, विंडो पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीवी बेपर्दा। बीवी बेपर्दा। अब बताओ, जरा सोचो, गौर करो प्यारे। फातिमा क्या चाहती थी मेरी बहन? सुन, फातिमा चाहती थी पर्दा। कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं अपने आप को पर्दे में रखूंगी, और लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पे भी नजर ना पड़े। सैयदा फातिमा की बेटी हसन हुसैन की बहन, उनका नाम सैयदा ज़ैनब है। तबीयत खराब हो गई, शौहर दवा ले आए, तबीयत ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हो रही है तो शौहर कहने लगे ज़ैनब चलो तुम खुद चलो मेरे साथ में, हकीम को हाथ दिखा लेंगे, जो दवा वो चाहेगा तशखीस करेगा वो दवा दे देगा, ठीक हो जाओगी। ज़ैनब बोली नहीं मेरे सरताज में नहीं जा सकती, तुम मेरे हालात बता करके दवा ले आओ। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी। जी जब इतना कहा तो शौहर बोले इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है ना, तबीयत खराब है, बीमार हो, मेरे साथ जा रही हो। तो सैयदा ज़ैनब का जवाब सुने बच्चियां। सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा? कहा मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं बेटी फातिमा की हूं। कहा इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरी मजबूरी यह है मैं बहन हसन और हुसैन की हूं। कहा इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मैं लाडली अली की हूं और नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हूं। आज कहां है बच्चियां ये ऐसे? मां को देखो, मां को देखो तो मां का वो ढंग है कि बयान नहीं किया जा सकता। अच्छी खासी 40 साल की है, 40 साल की, अधेड़ हो गई। ए बेटा 80 साल में मुश्किल से उम्र हो रही है, अधेड़ हो गई, अधेड़। मगर कहां पहनावा ऐसा इतना गंदा, इतना टैट, यहां का जिस्म दिख रहा वो शरारा पहनेगी गरारा, और ऊपर से इतनी ऊंची कुर्ती, समझे यहां का और इस अम्मा बेढंगी को ये पता ही नहीं है मेरी बेटी जवान है, और वो यहां तक मुंह चिरौआ, समझे, और वो लाल पीला क्या कौन कौन सा मैक। अच्छा सही बताइए ये जेब देता है क्या? एक माँ को जेब देता है क्या? जिसकी बेटी जवान हो माँ को ऐसे रहना चाहिए? कम से कम खुद तो देख ले। और बाज तो सही बता रहे हूं, इतनी बुरी लगती है उस पहनावे में, इतनी घुमनिया घूम रही है, घुमनिया
جیسے گھومنا صحیح بتاؤ، اتنی بری لگ، اور پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو وہ۔ آج کے بعد میری ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ واہ واہ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ کون سا عمل ہے ہمارے پاس جو تمہیں سنائیں؟ بولو یا رسول اللہ، نہ کوئی سنانے کے قابل اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، جی وہیں سے چلے تھے نا، 12:30 ہونے والے، 25 منٹ ہو گئے، اب میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ مگر ان باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کسی بہن کو میری بات بری لگی ہو وہ بھی مجھے معاف کرے، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اصلاح، جی اصلاح کی بات، میرا مطلب اصلاح۔ جی بے شک بے حق۔ دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ کاٹتا ہے جسم کو، کاٹتا نہیں کاٹتا، اس وقت بعض مریض غصے میں آ کے گالی بھی دے دیتا، مگر وہ ڈاکٹر تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ اس اندر کی جو مرض ہے، بیماری ہے، میل ہے، اس کو نکال رہا ہے، جی وہ تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے، وہی میرا مقصد ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بہنوں کو یہ باتیں سنائی، بھائیوں کو سنائی، صرف مطلب اور مقصد یہ تھا، اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا نا، سب لوگ اگر ساتھ دینے لگے تو صحیح بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے، لوگ ہماری اور تمہاری مثالیں دیا کریں گے۔ حق مگر میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ عالم صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، مجھ سے زیادہ کھل کے اور کون بول سکتا ہے وہ، مگر عمل تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر سب بھائی، ماں میری طرف سے، میری بہن ماں، اور باپ میرے بھائی میری طرف سے صرف یہ عہد کر لے، انشاءاللہ ہمیں پڑوس کو نہیں، محلے کو نہیں، کسی باہر والے کو نہیں، صرف اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر سارے ماں باپ اپنے اپنے اوپر کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ کیا کریں، ختم کریں؟ ابھی کتنی دیر میں آ رہا ہے لائن کا؟ ابھی اتنے یہ پڑھ لیں گے حضرت، کوئی اور ہے بولنے والا؟ ہاں یونس بھائی ہے نا ابھی، سمجھے؟ کوئی جائے گا نہیں، بریلی شریف سے حضور آسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے بتا رہے ہیں، بالکل آنے والے۔ اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا ہم نے، مگر اعلیٰ حضرت کے خاندان کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔